الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام بزم ادب کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ قسط وار پروگرام کے ساتھ ہماری جو آج کی قسط ہے اس میں اس کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے غزوات و دیگر معاملات یا دیگر واقعات۔ صفحہ نمبر 28 پر ہے اور کتاب کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جرت، دلیری اور بہادری کی ایک عظیم مثال تھے۔ آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بشانہ غزوات میں شرکت فرمائی اور بہادری اور جرت کے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ غزوات میں آپ کی شرکت کے حوالے سے ذیل کا باب ترتیب دیا گیا ہے۔ تو پہلی جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ صفوان۔ اس غزوہ میں کفار کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اس غزوہ کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ روانگی سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھنڈا بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کا جو حوالہ ہے اس روایت کا وہ ہے سیرت ابن حشام سے۔ دوسری غزوہ وہ ہے غزوہ بدر۔ ہجرت کے دوسرے برس غزوہ بدر پیش آیا۔ اس غزوہ میں 313 مسلمانوں نے حصہ لیا۔ لشکر اسلام میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے اور ایک اونٹ پر کئی مسلمان سواری کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو دونوں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سوار ہی رہیے، ہم آپ کے رکاب کی سعادت میں پیدل چلیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ جنگ کے قاعدے کے موافق پہلے تنہا مقابلہ کرنے کی غرض سے کفار کی طرف سے سب سے پہلے جس شخص نے بدر کے میدان میں قدم رکھا اور جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، جو اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں اترا۔ اس کے سب سے پہلے میدان جنگ میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ عتبہ کو ابو جہل نے غداری اور بزدلی کا طعنہ دیا تھا اور اس نے اس بات سے غیرت کھائی تھی، چنانچہ جنگ و قتال کے لیے اس نے ذرہ پہنی، پھر ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ کہیں سے کوئی ایسی خود ہاتھ آ جائے کہ جو اس کے سر پر پوری اترے، مگر اسے کوئی ایسی خود نہیں مل رہی تھی کیونکہ اس کا سر بہت بڑا تھا، اس لیے اس نے پگڑی باندھنے پر ہی اکتفا کیا۔ اسی دوران عتبہ کی نظر ابو جہل پر پڑی، جو ایک گھوڑے پر سوار مشرکین کی صف میں کھڑا تھا۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی عتبہ نے جوش سے تلوار سونتے ہوئے کہا کہ آج سواری کا دن نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو جہل گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد عتبہ، ولید اور شیبہ میدان میں آئے اور نعرہ لگایا کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ ان کی للکار سن کر 3 انصاری نوجوان میدان میں نکلے۔ کفار کے بہادروں نے ان کا نام و نسب پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے نوجوان انصاری ہیں۔ عتبہ نے کہا، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنے چچا زادوں کو میدان میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے للکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اہل خاندان میں سے کسی کو بھیجیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔ ان میں سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ ضعیف تھے اور عمر مبارک 80 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، مگر بہت بہادر تھے۔ یہ عتبہ کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے مقابلے پر آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف ولید کو پہلے ہی وار میں جہنم حاصل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حریف سے زخم کھایا اور شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی ہڈی کا گودا نکل کر میدان میں جا پڑا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اپنے حلیفوں کو جہنم واصل کر چکے تھے۔ فوری طور پر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو آئے اور ان کے دشمن کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ چڑھ کر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی روایت بھی سیرت ابن ہشام سے لی گئی ہے، یعنی کہ یہ جو معرکہ، یہ جو غزوہ تھی، اس کا جو بیان ہے، اس کا جو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ حوالہ ہے، وہ سیرت ابن ہشام سے۔ اس کے بعد غزوہ احد۔ یہ معرکہ ماہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ لشکر کفار میں سے جنگ کے میدان میں ابو سعد بن ابی طلحہ نکلا اور اس نے پکار کر اپنا مد مقابل طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس صف میں آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہ کیا؟ آپ نے جواب دیا کہ جب وہ گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ اس نے مجھے قسم دی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ مجھے شرم آئی کہ میں اس کے دوبارہ کرتے ہوں اور پھر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جلدی ہلاک کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے اپنی تعداد میں کمی کے باوجود دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا، مگر مسلمانوں کی ایک جماعت کی غلطی کی وجہ سے دشمن کو دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی نقصان مسلمانوں کا ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ایک تیر انداز دستے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے برخلاف پہاڑی درے سے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ مسلمان چاروں طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس اچانک حملے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ایک افراتفری سی پھیل گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کفار کے گھیرے میں آ گئے۔ کفار نے مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مزید پریشان ہو گئے۔ بعض نے لڑنا بند کر دیا کہ اب لڑ کر کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ کفار نے جب مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کہیں نہ پایا تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی میں بھاگ گئے۔ بظاہر پروردگار عالم ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں تلوار سونت کر کفار کے لشکر میں گھس جاؤں یہاں تک کہ میں مارا جاؤں۔ میں نے تلوار سے حملہ کیا یہاں تک کہ کفار میرے سامنے سے ہٹتے گئے اور میری نگاہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ گئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ دشمن کی ایک جماعت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے لیے آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی ان کو روکو۔ میں نے اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کو پسپا کیا، بعضوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد پھر کفار کی ایک جماعت حملہ آور ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف اشارہ فرمایا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس جماعت کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور مدد کی تعریف فرمائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہے اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وَأَنَا مِنْكُمَا، یعنی میں تم دونوں سے ہوں۔ کفار کو زور کچھ کم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کی بلندی پر لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور علیہ السلام کے زخم کو دھو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال میں پانی بھر بھر کر گراتے جاتے تھے، اس سے بھی خون بندنا ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم سے بہنے والا خون مبارک بند کیا۔
اب جنگ بند ہو چکی تھی اور مشرکین مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں گمان ہوا کہ کہیں وہ لوٹ کر مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ مشرکین کے پیچھے جائیں اور معلوم کریں کہ وہ کدھر جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے تعاقب میں گئے اور یہ خبر لے کر واپس لوٹے کہ کفار مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد کفار قریش ہم پر کبھی کامیاب نہ ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مکرمہ کی فتح نصیب کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی غزوات بھی اس میں شامل ہے کتاب میں، تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے آپ کو ولاگ کے اندر سنا دی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی، یہ واقعات پسند آ رہے ہوں گے۔ اس کو سنیں، اس کو شیئر کریں لوگوں میں، تاکہ باقی بچوں کو بھی اس کا نالج مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔